اور شیطان نے انہیں معرفت کی راہ سے ہٹا کر عبادت سے یکسر جدا کر دیا تھا۔ پروردگار نے ان کے درمیان رسول بھیجے، انبیاء کا تسلسل قائم کیا تاکہ وہ ان سے فطرت کی امانت کو واپس لیں اور انہیں بھولی ہوئی نعمت پروردگار کو یاد دلائیں۔ تبلیغ کے ذریعے ان پر اتمام حجت کریں اور ان کی عقل کے دفینوں کو باہر لائیں اور انہیں قدرت الہی کی نشانیاں دکھلائیں۔ یہ سروں پر بلند ترین چھت، یہ زیر قدم گہوارہ، یہ زندگی کے اسباب، یہ فنا کرنے والی اجل، یہ بوڑھا بنا دینے والے امراض اور یہ پے در پے پیش آنے والے حادثات۔ اس نے کبھی اپنی مخلوقات کو نبی مرسل یا کتاب منزل یا حجت لازم یا طریق واضح سے محروم نہیں رکھا ہے۔ ایسے رسول بھیجے ہیں جنہیں نہ عدد کی قلت کام سے روک سکتی تھی اور نہ جھٹلانے والوں کی کثرت۔ ان میں جو پہلے تھا اسے بعد والے کا حال معلوم تھا، اور جو بعد میں آیا اسے پہلے والے نے پہچانوا دیا تھا۔ اور یوں ہی صدیاں گزرتی رہیں اور زمانے بیتتے رہے، آباء و اجداد جاتے رہے اور اولاد و آفاد آتے رہے۔ بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں تک کہ مالک نے اپنے وعدے کو پورا کرنے اور اپنی نبوت کو مکمل کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا، جن کے بارے میں انبیاء سے عہد لیا جا چکا تھا اور جن کی علامتیں مشہور اور ولادت مسعود و مبارک تھی۔ اس وقت اہل زمین متفرق مذاہب، منتشر خواہشات اور مختلف راستوں پر گامزن تھے۔ کوئی خدا کو مخلوقات کی شبیہ بتا رہا تھا، کوئی اس کے ناموں کو بگاڑ رہا تھا اور کوئی دوسرے خدا کا اشارہ دے رہا تھا۔ مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سب کو گمراہی سے ہدایت دی اور جہالت سے باہر نکال لیا۔ اس کے بعد اس نے آپ کی ملاقات کو پسند کیا اور انعامات سے نوازنے کے لیے اس دار دنیا سے بلند کر لیا۔ آپ کو مصائب سے نجات دلا دی